لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ فرماتی ہے کہ 8ویں خصوصیت جو اور ازواج پاک میں ام المومنین کو ممتاز کرتی ہے اور انفرادیت عطا کرتی ہے وہ یہ ہے، فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت حضور کا سر انور میری گود میں تھا اور اسی وقت حضور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ بلکہ ام المومنین کا ایک مقام پر اور ارشاد ہے، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن وصال فرمایا اس دن میرا لعاب حضور کے مبارک لعاب سے مل گیا، اس طرح سے کہ میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، حضور علیہ السلام کا سر میری گود میں تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو نگاہ شوق سے دیکھا تو میں نے پوچھا کیا مسواک کریں گے؟ آقا نے سر ہلا کر ہاں کہا، تو پھر میں نے مسواک سخت تھی تو اپنے منہ میں ڈال کر کے اس کو نرم کیا اور چبا کر حضور کے منہ میں دیا، بغیر دھلے ہوئے وہ مسواک حضور کے منہ میں دی گئی۔ اس طرح سے اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جس دن حضور کا وصال ہوا، جس وقت وصال ہوا، میرا لعاب حضور کے لعاب سے مل گیا۔ اور حضور کا لعاب کیا ہے کہ اگر کھاری کنویں میں جائیں تو میٹھا کر دیں، سوکھے کنویں میں جائیں تو پانی بھر دیں، اور حضرت جابر ابن عبداللہ کے گھر کے آٹے اور سالن میں پڑے تو پورا لشکر وہ کھانا کھا لے، قتادہ کی آنکھ میں لگے تو آنکھ کا آپریشن ہو جائے، حضرت مولا کائنات کی آنکھ میں لگے تو آشوب چشم ختم ہو جائے، مدینہ منورہ کے بچوں کو لعاب مصطفیٰ چٹایا جائے تو عاشورہ کے دن بھر بچوں کو نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے۔ یہ حضور علیہ السلام کا پاک لعاب ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے لیکن جس دن حضور کا وصال ہوا تو میرا لعاب حضور کے لعاب میں مل گیا۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ 9ویں صفت یہ ہے ام المومنین کی جو اور ازواج پاک کو یہ شرف حاصل نہیں، کہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میری باری کے دن ہی وصال فرمایا، یعنی آقا علیہ السلام نے تمام ازواج پاک کے لیے ایک ایک دن جو ہے وہ تقسیم کیا تھا، ویسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور علیہ السلام 2 دن دیا کرتے تھے، سب ازواج پاک کو ایک ایک دن دیتے تھے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو 2 دن دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی باری کا دن بھی عائشہ کو سونپتی ہوں، تو اس طرح سے حضور علیہ السلام ام المومنین کو 2 دن شرف عطا فرماتے تھے۔ تو ام المومنین فرماتی میری باری کے دن حضور کا وصال ہوا، اور پھر فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنائی گئی، یعنی آج بھی حضور علیہ السلام حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ حجرہ عائشہ کی کیا شان ہے، 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور شام تک حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں اور صبح تک درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پوری کائنات اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کی نظر پیش کرنے کے لیے کہاں کا سفر کرتی ہے؟ حجرہ عائشہ کا سفر کرتی ہے۔ اللہ اکبر، محبوب رب اکبر ہے، اس سبزہ قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ کیا شان ہے حجرہ عائشہ کی! بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ جب حضور علیہ السلام مرض وصال میں تشریف لے گئے اور آپ کی علالت بڑھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی علالت کے دنوں میں ازواج پاک کی باری کے دنوں میں ایک کے بعد ایک سب کے گھر تشریف لے جاتے تھے، لیکن جب علالت زیادہ بڑھ گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج پاک کو جمع فرما کر کے فرمایا اگر تم سب اجازت دو اور اپنی باری کے دن جو ہے وہ مجھے اذن دے دو تو میں اب عائشہ کے گھر میں مقیم ہو جانا چاہتا ہوں۔ اس طرح میرے آقا علیہ السلام آخری ایام میں ظاہری جو ہے وہ ام المومنین کے گھر جو ہے وہ جلوگر ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے وہیں پر وصال فرمایا۔ اسی طرح ام المومنین کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں وہاں ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور کی تمام پاک ازواج میں سب سے زیادہ علم اور اللہ تعالیٰ نے علم فقہ، علم حدیث سے جس کو نوازا تھا، علم طب سے جس کو نوازا تھا وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تھی۔ فرمایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ علم حدیث ہو، علم فقہ ہو، عرب کے اشعار سب سے زیادہ اگر ازواج پاک میں کسی کو یاد تھے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو یاد تھے، بلکہ صرف ازواج پاک میں نہیں بلکہ اور عورتوں میں
آپ ممتاز اس سلسلے میں کہ آپ جب گفتگو کرتی تھی تو آپ کو عرب کے شعراء کے اتنے شعر یاد تھے کہ برمحل موقع کی مناسبت سے اکثر گفتگو میں آپ شعر پڑھا کرتی تھی، اکثر اشعار پڑھا کرتی تھی۔ بلکہ ایک دن حضور علیہ السلام جو ہے آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو آپ جو ہے وہ چاند نکلا ہوا تھا اور چاند چمک رہا تھا، آپ نے شعر پڑھنا شروع کیا، اے آسمان کے چاند تو صرف رات کو چمکتا ہے، دیکھ یہ میرا چاند ہے جو رات اور دن کو یکساں چمکتا ہے، سورج ہو تو بھی چمکے سورج نہ ہو تو بھی چمکے، یہ میرا چاند ہے۔ تو میرے آقا نے مسکرا کر کہا، اے عائشہ تو شاعرہ کب سے ہو گئی؟ تو ام المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب سے میں نے آپ کا جلوہ دیکھا ہے تب سے میں نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا ہے۔ بڑی عظیم شاعرہ تھی آپ، اور دوسرے شعراء کے اشعار بھی آپ کو بہت زیادہ یاد تھے، جہاں پر عظیم فقیہہ ہیں، جہاں پر عظیم محدثہ ہیں، جہاں پر عظیم عالمہ ہیں، اللہ اکبر، بلکہ مفتی 4 ملت ہیں آپ، تو وہیں پر آپ کی سخاوت کا بھی کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ السلام کی سخاوت کو دیکھ کر آپ نے جو ہے وہ ایسے سخاوت کے دریا بہائے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین کے پاس 70,000 درہم آئے، صبح سے لے کر شام تک 70,000 درہم تقسیم کر دیے، حالانکہ اس دن ام المومنین کے لباس میں پیون لگا ہوا تھا، لباس میں پیون ہے اور 70,000 درہم ایک ساتھ تقسیم ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ 1,00,000 درہم آئے آپ کے پاس اور آپ نے صبح سے لے کے شام تک سب تقسیم کر دیے، حالانکہ اس دن آپ روزے سے تھی۔ تو بعد میں جب درہم تقسیم ہو گئے تو کنیز نے کہا، امی جان آج آپ کا روزہ تھا، اگر آپ 2 درہم بچا لیتی تو روزے کی افطاری کے لیے ہم کچھ سامان لے آتے۔ تو اماں جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے، اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو میں بچا لیتی، اب تم نے پہلے تو یاد دلایا نہیں تو میں نے سب کے سب تقسیم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بھانجے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن زبیر سے بہت محبت تھی حضرت عائشہ صدیقہ کو، کیونکہ ایک مرتبہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو آپ خود ان کو گود میں لے کر آئی، عرض کی، یا رسول اللہ اسما کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا نام عبداللہ رکھتا ہوں، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو، یعنی اس کی ماں تم ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ام عبداللہ آپ کی کنیت ہے، اس لیے حضرت عبداللہ سے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، سگے بھانجے بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ حضور نے ان کو کہا کہ تم اس کی ماں ہو، ام عبداللہ ہو، تو آپ بہت محبت کرتی تھی، لیکن آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے ایک مرتبہ بات چیت بند کر دی اور بہت سخت ناراض ہو گئی، کئی دن تک بات چیت بند رہی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی 70,000 درہم آئے، ایک ہی دن میں تقسیم کر دیا، 1,00,000 درہم آئے، ایک ہی دن میں تقسیم کر دیا، یعنی جو آیا سب تقسیم، اور خود کے پاس صرف ایک ہی لباس تھا، ایک لباس اور ایک چادر، اسی میں اپنا وقت گزارتی تھی، حتیٰ کہ ایک ہی لباس کو پہنتی تھی، اسی کو دھلتی تھی، اسی کو پہنتی تھی۔ اب اتنی سخاوت اور اتنا کھلا ہوا ہاتھ، تو ایک دن پھر یہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پاک زوجہ نے کہ ایک مکان ان کی ملکیت میں تھا، اس مکان کو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں میں بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد اس کی جتنی رقم آئی وہ سب کے سب صدقہ کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر کو پتہ چلا، کہنے لگے کہ اماں جان عائشہ صدیقہ بہت سخاوت کر رہی ہے، اب تو گھر بھی بیچ کر کے، اپنے ایک مکان تھا، اب تو گھر بھی بیچ کر اس کو بھی سب غریبوں میں بانٹ دیا، ان کے ہاتھ باندھنے چاہیے، یعنی ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، یہ بہت سخاوت کر رہی ہے۔ جب کسی نے یہ جملہ آپ تک پہنچایا کہ ام المومنین کے ہاتھ باندھے جائیں، یعنی ان کو سخاوت سے روکا جائے، بہت زیادہ سخاوت کریں کہ مشقت میں نہ پڑ جائے، تو فرمایا اچھا تم لوگ میرے ہاتھ باندھو گے اور سخاوت سے تم مجھے روکو گے، یا وہ عبداللہ مجھے روکے گا سخاوت سے؟ اور اس کے بعد پھر بات چیت کرنا بند کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بار بار آئے، بہت معافی مانگی، لیکن آپ ان سے راضی نہیں ہوئی، پھر اس کو وسیلہ بنایا، اس کو ذریعہ بنایا، تو فرمایا کیا وہ مجھے روکے گا سخاوت سے؟ اس جملے سے اتنی ناراض ہوئی کہ جلدی راضی نہیں ہوئی، پھر کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالا، تب آپ ان سے راضی ہوئی۔ یہ تھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، اور پردے کے معاملے میں تو اتنی سخت پابند تھی کہ حسنین کریمین
इस एतबार से रिश्ते में नवासे भी लगते थे आपके, लेकिन हसनैन करीमैन से भी आप पर्दा करती थी। जब ये बात हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को पता चली कि उम्मुल मोमिनीन पर्दे की इतनी पाबंदी और इतनी सख्त हैं कि वो हसनैन करीमैन से भी पर्दा करती हैं, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया हालांकि मसले की रूह से आपको हज़रत हसनैन करीमैन से पर्दा नहीं करना चाहिए और आपके लिए ये जायज़ है कि आप उनसे बेपर्दा मिल सकती है, बल्कि पर्दे के मामले में इतनी सख्त पाबंद थी कि उस मियार पर, तक़वे की उस बुलंदी पर थी कि ख़ुद फरमाती हैं कि जब मैं नबी पाक की मज़ार पे जाती थी तो मैं उस वक्त पर्दा नहीं करती थी क्योंकि वो मेरे शौहर हैं। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ आए, तब भी मैं पर्दा नहीं करती थी क्योंकि वो मेरे बाप हैं। कभी कभी चादर बिछा के मैं वहाँ सो भी जाती थी, लेकिन जब से उमर इब्ने खत्ताब का मज़ार बना और उनकी कब्र बनी है, अब मैं हुजरे रसूल में जाती हूँ तो पर्दे का एहतमाम करती हूँ। हालांकि दुनिया से पर्दा फरमा जाने वाले या दुनिया से विसाल कर जाने वालों से पर्दा फ़र्ज नहीं है, लेकिन ये उम्मुल मोमिनीन का तक़वा था। फरमाती हैं कि मैं फ़ारूक आज़म से पर्दा करती हूँ कि जब तक मेरे वालिद और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मेरे हुजरे में उनके मज़ारात रहे, वो मेरे शौहर है, वो मेरे वालिद हैं, मैं पर्दा नहीं करती थी, लेकिन जब से उमर आए, क्योंकि उमर अजनबी हैं, तो मैं इनसे पर्दा करती हूँ। ये उनका तक़वा था। एक मरतबा कुछ औरतों ने कहा दिन के वक्त कि उम्मुल मोमिनीन चले तवाफ़ कर लें और काबे का तवाफ़ करके हजर अस्वद को चूम लें। फरमाया मैं मर्दों के दरमियान जाने से बेहतर, मर्दों के दरमियान हजर अस्वद को चूमने से बेहतर समझती हूँ कि उसको ना चूमूं। आप लोग जाए, मैं आपको इजाज़त देती हूँ, लेकिन मैं नहीं आऊँगी। उम्मुल मोमिनीन ने मना फरमा दिया। काश कि आज की हमारी बहनें भी उम्मुल मोमिनीन के इस तरीके को समझती। औरतें तो आज हजर अस्वद चूमने के शौक़ में मर्दों में दबती हैं, फंसती हैं, बल्कि कुचल दी जाती है, लेकिन उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया तुम जाओ, मैं नहीं आती। हजर अस्वद चूमने से बेहतर ये है कि मैं मर्दों से दूर रहूँ, उनकी भीड़ में न जाऊँ। बल्कि जब आप तवाफ़ करती थी तो अक्सर रात को करती थी, और अगर कभी किसी मजबूरी के तहत आपको दिन में तवाफ़ करना पड़ता तो आप हरम को खाली करवाती थी और उसके बाद तवाफ़ करती थी। और अगर मर्द होते तो आप बिल्कुल मताफ के किनारे किनारे से तवाफ़ करती थी। एक मरतबा का वाक़या है कि आप मताफ के किनारे से तवाफ़ कर रही थी, बिल्कुल अलग थलग। किसी ने कहा अम्मी जान आप नहीं जानती कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि काबे का तवाफ़ काबे के करीब होकर करना अफजल है। तो आप फरमाती हैं मुझे मर्दों की भीड़ में दबने से ज़्यादा अच्छा है या मर्दों की भीड़ में जाने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं किनारे से तवाफ़ करूं। ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तक़वा है। आपकी बड़ी अजीम शानें हैं और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपकी बड़ी शान बयान फरमाई। हदीस पाक में आता है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मर्द अक्सर चुने हुए हैं, लेकिन औरतों में मरियम बिन्त इमरान और आसिया चुनी हुई है। तो किसी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अम्मा आयशा के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा को तमाम औरतों पर ऐसी फजीलत है जैसे सरीद को तमाम खानों पर फजीलत है। सरीद कहते हैं गोश्त के सालन में रोटी के टुकड़े डाल दिए जाते हैं और वो उसको मेरे आका ने तमाम खानों का सरदार करार दिया है, सैयदु ताम करार दिया। तो आका फरमाते हैं जैसे सरीद को तमाम खानों पर फजीलत है वैसे आयशा को तमाम औरतों पर फजीलत है। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान है। कमेंट शेयर जरूर करिए।